السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پچھلے دنوں مرزا جی کا ایک کلپ وائرل ہوا جو کہ اس عنوان سے تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت والی حدیث سے انکار کیوں۔ 23 مارچ 2022 کا اپلوڈڈ کلپ یہ وائرل ہوا اور بعض بھائیوں نے ہمیں توجہ دلائی کہ یہ اس کی حقیقت واضح کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پر چند گزارشات آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا۔ وہ مرزا جی وہ جو ایک دوسرا وہ جو ہوتا ہے کالی پگڑی والا جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے مرزا جی کے، اس وہ نیٹ کے اوپر وہ جو بات چیت چلتی ہے، نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس کا، بلال کر کے کچھ نام ہے اس کا، تو اس نے جو نا سوال کیا مرزا جی سے کہ جی علی بھائی محمد کامران بھائی آئے تھے انڈین آکیوپائڈ کشمیر سے، ان کا تعلق ہے جو اہل حدیث فرقے سے تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ والی حدیث سے انکار کرتے ہیں تو اس پہ ذرا وضاحت کر دیں۔ تو مرزا جی جواب میں کہتے ہیں ہاں جی میں نے دیکھا ہے، وہ سراسر جھوٹا الزام لگایا ہے انہوں نے۔ پہلے تو وہ میرا لیکچر لے کے آئیں جس میں میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ان احادیث کا انکار کیا ہو، انکار بتائیں۔ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر کوئی حدیث آیا اور میں اس کا انکار کر دوں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مرزا جی نے جو یہ بات کی نا کہ پہلے تو وہ میرا لیکچر لے کے آئیں جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ان احادیث کا میں نے انکار کیا ہو، انکار بتائیں۔ میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں، منکرین حدیث جو ہیں ان کا لٹریچر پڑھنے والے حضرات بخوبی اس بات سے واقف ہیں، شاذ و نادر ہی وہ اپنی کتب کے اندر دھڑلے سے کسی حدیث کا انکار کرتے ہوں، مطلب وہ دھڑلے سے یہ کہتے ہوں کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ جتنے بھی منکرین حدیث ہیں، چاہے وہ تحریراً کتابوں کے اندر انہوں نے بات کی یا موجودہ زمانے میں سوشل میڈیا پہ وہ بات کرتے ہوں، وہ احادیث کی تعویلات کرتے ہیں، اس طرح کی بھونڈی تعویلات کرتے ہیں کہ جس سے اس کے انکار کا دروازہ کھلے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ وہ یوں کہیں کہ ہم اس حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ مسئلہ 157 کے اندر پارٹ 1 میں مرزا جی نے ایک جگہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی جو یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، اس حدیث کے اوپر مرزا جی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے، تو آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے، یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی یا کہہ دیں آپ کے بھائی حدیث ہی جعلی ہے۔ اور حدیث کا انکار کرنا کیا ہوتا ہے؟ مرزا جی نے مطلب یہ نہیں کہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اور مرزا جی جرت کر کے ایسا کہہ بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ بالفرض آپ اس بات کو سمجھیں کہ مرزا جی نے کیا کہا،
کہ بھائی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ایسا کریکٹر ہے وہ جو مرزا جی جو کریکٹر کشید کرنا چاہ رہے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے اللہ کا فضل و کرم سے وہاں بہت زبردست جواب دیا ہے۔ اب مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے، یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی ہے، یا آپ کہہ دیں بھائی حدیث ہی جعلی، یہ ہوتا ہے حدیث کا انکار کرنا۔ مرزا جی کہہ رہے ہیں نا کہ میری وہ ویڈیو دکھائیں جس میں میں نے انکار کیا، یہ کھلم کھلا انکار ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر کوئی حدیث آیا اور میں اس کا انکار کر دوں، یہ پاسبل ہی نہیں۔ چلیں، مرزا جی نے ون 30 مسئلہ نماز وطر کے سنت طریقے اور صحیح فقہی احکام و مسائل، 3 علمی پوائنٹس مرزا جی نے اپنی اس ویڈیو کے اندر صحیح بخاری کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک رکعت وطر پڑھنے والی جو حدیث ہے اس کے لیے مرزا جی فرماتے ہیں، اور ویسے میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا اس کے بعد میں نے پھر کبھی کبھار پہلے میں ایک وطر پڑھتا تھا، ہوں میں کدی نہیں پڑھنا، ایک وطر نہیں پڑھیا، ہوں تو میں پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث کا انکار ہے نہیں ہے، اور مرزا جی کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہمیں اس کا انکار، یہ پاسبل نہیں، اے لو پاسبل۔ کہتے ہیں سمندری جہاد والی جس حدیث کا وہ ذکر کر رہے ہیں میں نے کس لیکچر کے اندر اس کا انکار کیا، ٹائم قیامت تک ہے، ہمارا اتنا جگرا ہے، ہم جسے بھی ٹائم دیتے ہیں نا قیامت تک کا دیتے ہیں۔ صحیح۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر مرزا جی نے اپنے پمفلٹ کے اندر ایک جگہ پر نا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کا ہے، آئے گا انشاءاللہ وقت آئے گا ہم اس کا بڑا زبردست انشاءاللہ جواب دیں گے پمفلٹ والے، ویسے تو ہم اس کا جواب مسئلہ 157 میں دے چکے ہیں۔ اب مرزا جی نے ظالم لکھ دیا، بعد میں مرزا جی کی پکڑ ہوئی کہ بس ظالم کا لفظ حدیث میں دکھاؤ کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہا گیا ہو، یہ لفظ جو ہے نا حدیث کے اندر دکھاؤ۔ اب مرزا جی مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر اپنی مخصوص پیدائشی ڈھٹائی کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی وہ ظالم وغیرہ کا الفاظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں موجود ہے اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ، بڑا اچھا کام کر رہے ہو۔ ظالم وغیرہ وہ اس لیے مکس ہو گیا کہ دوسری روایت میں موجود ہے اس ظالم شخص کو دیکھو۔ اب دیکھو مرزا جی یہ تسلیم نہیں کر رہے کہ ہم اس سے غلطی ہو گئی، کہ وہ دوسری روایت میں تھا وہ مکس ہو گیا اس میں۔ ہم نے وہاں بھی توجہ دلائی تھی کہ یہ اوے مغیرہ بھی نہیں ہے، پیارے مغیرہ کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ اوے مغیرہ بھی نہیں تھا۔ مرزا جی نے تحریف در تحریف کی بہرحال۔ پھر مرزا جی طبرانی کبیر کی ایک روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین کے اول نبوت اور رحمت سے ہے، پھر خلافت اور رحمت سے ہے، پھر ملوکیت اور رحمت سے ہے۔ تو مرزا جی نے اس کے لیے اپنی ویڈیو میں یا کسی پمفلٹ کے اندر یہ کہہ دیا کہ روایت ضعیف ہے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کی تدلیس کی وجہ سے، کہ اس کی سند میں ابن شہاب زہری ہیں۔ پھر مرزا جی کو یعنی کہ پکڑنے والوں نے پکڑا اور توجہ دلائی کہ یہ اس نے طبرانی میں تحریف کی ہے، کیونکہ وہاں تو ابو شہاب الہنات ہیں، ابو شہاب ہیں، ابن شہاب نہیں ہیں، وہ ابن شہاب زہری نہیں ہے، ابو شہاب الہنات ہیں۔ تو مرزا جی نے جان چھڑانے کے لیے مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ کہا، یہ کہتے ہیں نہیں علی نے خیانت کی ہے۔ بھائی آپ طبرانی کھولیں، ابن شہاب موجود ہے، میں نے خیانت نہیں کی ہے۔ یہ کہتے ہیں وہ طبرانی کا جو نسخہ ہے نا وہ کاتب کو غلطی لگی ہے، وہ ابو شہاب تھا، تو پھر علی نے تو نہ غلطی کی نا، طبرانی کا کاتب ابو شہاب کو ابن شہاب لکھ دیں تو وہ منافق نہیں ہے۔ مجھے کہتے ہیں اس کو پتا تھا، مجھے واللہ نہیں پتا تھا، یہ الفاظ کہ مجھے واللہ نہیں پتا تھا۔ ہم نے وہاں بھی یہ بات کہی تھی جواب دیتے ہوئے کہ مرزا جی آپ کو اللہ کی قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم بھی جانتے ہیں آپ کو پتہ نہیں تھا۔
کیونکہ جنہوں نے آپ کو ڈکٹیشن دیا شاید انہیں پتا ہوگا، انہوں نے کہا لگاؤ بچے کو بھینٹ پر، اسی کو چڑھاؤ منع کو، کہ مار دو تیر، لگ گیا تو نشانے میں، نہ لگا تو خطا، کہ ذلیل ہوگا تو کون ہوگا؟ جو ہمیشہ سے ذلیل ہے، مسئلہ ہی نہیں۔ اب سمجھے ذرا اس بات کو، کیا مرزا جی نے تسلیم کیا کہ انہوں نے یعنی حدیث کا ایک باطل طریقے سے انکار کیا، اور اب جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ابو شہاب الحنات سکہ راوی ہیں، تو کیا اب مرزا جی نے طبرانی کبیر کی روایت کو تسلیم کیا؟ ہم نے وہاں بھی توجہ دلائی تھی۔ مرزا جی کہتا ہمارا اتنا جگرا، ٹائم قیامت تک ہے۔ منہ تو لاؤ، ٹائم قیامت تک ہے۔ کہتے ہیں میری وہ ویڈیو لے کے آئیں جس میں میں نے بخاری شریف کی اس حدیث کو ضعیف کہا ہو، یا میں نے اس حدیث کا انکار کیا ہو، اب رہ گئی اس پہ فضیلت آنا، تو سب سے پہلے تو امام بخاری کے سامنے آپ پروٹیسٹ کریں کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے چیپٹر میں جو فضائل کے اوپر جو چیپٹر باندھا اس کا نام رکھا ذکر معاویہ، اس چیپٹر کے اندر انہوں نے وہ سمندری جہاد والی حدیث کیوں نہیں لی؟ سب سے پہلے تو امام بخاری سے آپ اس کا پروٹیسٹ کریں کہ جو آپ کی عقابی نظریں اس کی فضیلت پہ پہنچ گئی تھیں، تو امام بخاری سے یہ اوور لک کیوں ہو گئیں؟ وہ تو ایک حدیث کو درجنوں جگہوں پر ریپیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ہم عرض کریں گے مرزا جی آپ ہی کا اصول چلیں، بالکل صحیح ہے، زبردست۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس روایت کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بیان میں ذکر نہ کرنا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس روایت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں، بشرطے کہ آپ اپنے اصول پہ پورے اتریں، لیکن ہم بھی جانتے ہیں یہ ہاتھی کے دانت ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ امام نسائی کی، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 75 ہے، اور کتاب المناقب ہے۔ امام نسائی نے کتاب المناقب میں یعنی فضیلتوں منقبتوں کے بیان میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب قائم کیا، اور اس کے تحت حدیث نمبر 8275 ذکر کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واسطے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا تقتلو کل فیۃ الباغیہ، تو یہ باغی جماعت شہید کرے گی۔ یعنی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں، یعنی امام نسائی کی صنیع سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں روایت ہے، اس لیے وہ اس کو مناقب کے بیان میں لائیں۔ چلیں میں آپ کی تسلی کے لیے ایک اور جو مثال دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 482 ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے لیے کہ اے عمار تجھے باغی جماعت شہید کرے گی، اس کے لیے کہتے ہیں وہ فی ھذا الحدیث علم من اعلام النبوہ و فضیلت ظاہرۃ لعلی ولعمار، یہ حدیث نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور ظاہر فضیلت ہے اس کے اندر علی و عمار رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے۔ والرد علی النواسب الزائمین ان علی لم یکن مسیبا فی حروبہ، اور اس میں ناسبیوں کا رد ہے کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ علی اپنی لڑائیوں کے اندر حق پر نہیں تھے، صواب پہ نہیں تھے۔ اب ہم کہیں گے مرزا جی ملا رہے ہو ہاتھ، ایسا ہی ہے کیا یہ عمار رضی اللہ عنہ کی فضیلت نہیں ہے اس حدیث میں؟ کہیں گے جی ہاں، نہ نہیں کر سکتے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اب جب کہیں گے ہاں تو ذرا سمجھے گا اس بات کو، میں آپ لوگوں کو حیران کر دوں اور پوری ذریت مرزائیت کو پریشان کر دوں۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 171 ہے، کتاب الجہاد ہے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا، باب مسل غبار عن الراس فی سبیل اللہ، اور حدیث نمبر پتہ ہے کیا ہے؟ نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا، ابھی نہیں بتاؤں گا، ابھی آپ کو ایک دوسری چیز دکھاؤں گا، سنیے گا ذرا بات کو، ذرا دیکھیں سمجھیں۔ اچھا جی، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 156 ہے، 157 کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب قائم کیا، باب مناقب
باب مناقب عمار و حذیفہ. بھائی کس کی فضیلت و منقبت کا باب ہے؟ عمار اور حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما. اس کے تحت حدیث نمبر 3742 یہ ہے کہ عبداللہ مشہور حدیث کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ ایک تابعی آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر جو ہے وہ یعنی کہ علم دین سیکھنا چاہا. تو انہوں نے کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ جی فلاں مقام سے آ رہا ہوں. تو کیا وہاں عمار نہیں تھے؟ یہ تو ہو گئی ایک روایت، لمبی طویل حدیث. دوسری روایت جو درج کی ہے وہ ہے 3743 اور وہ ابو دردہ رضی اللہ، ہاں یہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت ہے اور یہ بھی وہی روایت، دوسری بھی یہی روایت. اور اس کے بعد صفحہ 158 شروع ہو گیا اور صفحہ 158 پہ باب مناقب ابی عبیدہ بن الجراح یعنی کہ عمار اور حذیفہ کا باب مکمل ہوا. عمار کو باغی جماعت شہید کرے گی، اس میں عمار کی فضیلت تھی، مگر امام بخاری عمار کی فضیلت کے بیان میں لائے نہیں. تو کیا اس میں عمار کی فضیلت تھی نہیں؟ اچھا اب ذرا سمجھے گا ذرا بات کو. اب جو میں نے کہا تھا میں آپ کو حیران کر دیتا ہوں اور ذریت مرزائیت کو پریشان کر دیتا ہوں. ذریت مرزائیت کا صبح و شام کا تعویذ حدیث 2812 جسے امام بخاری نے کتاب الجہاد میں باب و مسل غبار الراس فی سبیل اللہ کے تحت ذکر کر دیا کہ اور کن الفاظ سے ذکر کر دیا ویہا عمار تقتلہ الفیۃ الباغیۃ عمار یدعوہم الی اللہ و یدعونہ الی النار، یعنی فضیلت ظاہرہ جس سے ثابت ہوتی ہے عمار تیرے لیے خرابی ہو کہ تجھے باغی جماعت شہید کرے گی. اے عمار تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں. فضیلت ظاہرہ ہے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مناقب عمار بن یاسر میں ذکر نہیں کیا. تو کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نہیں؟ اگر آپ کہیں ہاں چیئرز، تو یہی ہم کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمندری جہاد والی روایت کو امام بخاری چاہے مناقب ذکر معاویہ میں یعنی کہ اس باب کے تحت ذکر کریں نہ کریں، اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت موجود ہے. اچھا اور مزید ذرا سنیے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو مرزا جی نے جس باب کی طرف توجہ دلائی ذکر معاویہ، اس کے فوراً بعد امام بخاری نے باب کیا قائم کیا؟ باب مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت کے فضائل کا بیان. اب اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو حدیثیں ذکر کی، ٹھیک ہے. حدیث نمبر 3767 اور اسی کا ذیل دوسری روایت درج کر دی، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور دوسری روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات کے قریب میں انہیں بلایا اور آہستہ سے کوئی بات کی جس سے وہ رونے لگیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور آہستہ سے کوئی بات کی تو ہنسنے لگیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے. میں اس پر رونے لگی. پھر مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے فرمایا کہ آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی. اس پر میں ہنسی تھی. اس کے بعد امام بخاری نے آگے باب فضل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان یہ باب قائم کیا ہے. اچھا اب سمجھے گا ذرا بات کو. امام بخاری نے یہی جلد نمبر 5 میں باب قائم، یہ صفحہ نمبر 53 کے اوپر کتاب المناقب میں باب قائم کیا باب علامت النبوۃ فی الاسلام. نبوت کی علامت اسلام میں کیا ہیں؟ پھر اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 3624 ذکر کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو
کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار بنو گی؟ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار بنو گی؟ اور آپ نے فرمایا مومنہ عورتوں کی، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اس پر ہنسی۔ یہ وہی روایت ہے جسے امام بخاری نے یعنی کہ پہلی روایت کے ذیل میں مناقب کے بیان میں ذکر کیا، مگر یہ جو جملہ ہے اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا تو اس کے اوپر راضی نہیں ہے کہ تو اہل جنت کی عورتوں کی سردار بنے؟ امام بخاری نے وہاں ذکر نہیں کرا۔ اب کوئی پوچھے کیا یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نہیں تھی؟ اگر کہیں جی بالکل یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، امام بخاری کے نزدیک نہیں تھی؟ پوچھیں۔ اور اگر ہاں تو امام بخاری نے اس کو مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذکر کیوں نہیں کیا؟ علامات النبوہ کے باب کے تحت ذکر کیوں کیا ہے؟ اور ذرا سمجھیں۔ پھر اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ امام بخاری تو ایک ایک حدیث کو درجنوں جگہوں پر ریپیٹ کرتے ہیں جب جب اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آتی ہیں وہ چیز، مثلا حدیث کرتاس جو ہے وہ آخری وقت میں جو نبی علیہ السلام نے شانی کی ہڈی اور قلم مانگنا تھا یا کاغذ قلم مانگا تھا کہ میں تمہیں وصیت لکھ دیتا ہوں، یہ حدیث امام بخاری کتاب العلم چیپٹر میں بھی لے کر آئے ہیں، اس بات کے ثبوت میں کہ علم لکھ کر سیو کیا گیا ہے منکرین حدیث کے خلاف۔ اس حدیث کو وہ پھر جا کر نبی علیہ السلام کی وفات والے چیپٹر میں بھی لے کر آئے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی وفات کے ایشوز ڈسکس ہو رہے تھے وہاں پہ کتاب المغازی میں جا کے وفات النبی والا جو چیپٹر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سمندری جہاد والی اگر حدیث کا مطلب بھی یہی تھا، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسپیسیفک فضیلت ہے، تو حضرت معاویہ کے اس میں لے کے آتے، وہ امام بخاری نہیں لے کے آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو ان کے حق میں اسپیسیفک فضیلت نہیں سمجھتے تھے، جنرل فضیلت سمجھتے تھے۔ اچھا یہ سمجھے گا ذرا بات۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو فرمایا مرزا جی نے کہ جی وہ اگر اس حدیث کا یہ مطلب تھا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسپیسیفک فضیلت ہے، تو حضرت معاویہ کے چیپٹر میں لے کر آتے ہیں۔ اچھا وہی ہماری طرف سے جواب ہے۔ اب عمار رضی اللہ عنہ کی اگر حدیث نمبر 2812 میں جو فضیلت بیان ہوئی وہ اسپیسیفک ان کی فضیلت تھی جیسے کہ ہے، تو امام بخاری کو لانی چاہیے تھی، کیوں نہیں لے کر آئے؟ جو جواب آپ دیں گے وہ ہماری طرف سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا سمجھ لیجیے گا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جی ہاں بے شک بالکل ہیں، فضیلت ہے، ہاں امام بخاری کے نزدیک بھی تھی، ہاں مناقب فاطمہ میں کیوں نہیں لائے؟ جو جواب آپ اس کا دو گے وہ ہماری طرف سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا سمجھنا۔ یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 85 ہے، کتاب الجہاد والسیر ہے۔ امام بخاری باب ما قیل فی قتال الروم، اس کے تحت حدیث نمبر 2924 یہی حدیث لے کر آئے ہیں، ذرا سن لیجئے گا۔ حدیث امت مرزائیت پر ایٹم بوم ہے۔ ام حرام کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجب، سب سے پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا البتہ اس کے لیے واجب ہو گیا۔ قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ انا فیہم، ام حرام نے کہا اللہ کے رسول کیا میں ان میں ہوں، کیا ان میں ہوں گی میں؟ قالت انت فیہم، کیا تو اس میں ہے؟ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، وہ پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا، کیسر کے شہر سے جہاد کرے گا، ان کی مغفرت ہو چکی ہے۔ فقلت انا فیہم یا رسول اللہ، قال لا، ام حرام نے کہا اللہ کے رسول میں ان میں ہوں گی، تو کہا کہ نہیں۔ اب سمجھے ذرا اس بات کو، سمندری جہاد کے اندر جو شریک ہوگا وہ فضیلت پائے گا، اسپیسیفکلی ان کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اگر نہیں ہوتی، ام حرام کہتی ہیں انت فیہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا میں ان میں ہوں گی یا نہیں؟ ام حرام کا یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑی فضیلت تھی جو ام حرام چاہتی تھی کہ مجھے بھی مل جائے۔ اور ذرا سمجھیں اس کی شرح کرتے ہوئے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یغزون مدینۃ قیصر، یعنی القسطنطنیہ، یعنی قیصر کے شہر سے لڑے گا، وہ کون مراد؟ قسطنطنیہ، اور بقول مرزا جی کے قسطنطینہ، مرزا جی نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا قسطنطینہ۔ اصل ذرا قال المحلب فی ھذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ لأنہ اول من غزا البحر ومنقبۃ لولدہ۔ اب بھائی سنو یار، اور یار ایسا نہیں ہو وہاں ایمبولینس پہنچ جائے، یہاں ہمارے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائے۔ اور سنو ذرا بات کو، اور سنو، محلب شارح بخاری کہتے ہیں
اس حدیث میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فضیلت ہے کہ بے شک کہ انہوں نے سب سے پہلا سمندری جہاد کیا ہے، وَمَنْقَبَتُ لِوَلَدِهِ یزید، اور ان کے بیٹے یزید کے لیے بھی فضیلت ہے، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ غَزَا مدینہ کیسر، کیونکہ وہی ہے کہ جس نے کیسر کے شہر پر سب سے پہلے حملہ کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آگے کچھ عبارتوں کے بعد، کانا امیر ذالک الجیش بالاتفاق، وہ اس لشکر کا امیر تھا بالاتفاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور کہتے ہیں قد اوجبوا، اس لفظ کے معنی کیا ہیں؟ قد اوجبوا ایو فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنہ، اس کا مطلب ہے جو یہ کام کرے گا وجبت لهم به الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ تمہیں یزید معاف، تمہیں یزید، مرزا جی تمہیں تمہاری پوری ذریت کو یزید معاف۔ معاویہ کی فضیلت تو مانو، اور نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو؟ اچھا چلیں، کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب ہم نے صحابی مان لیا تو میرے بھائی جنتی بھی مان لیا۔ حضرت معاویہ کو جب ہم نے صحابی مان لیا تو میرے بھائی جنتی بھی مان لیا۔ او ہو کیا کہنے، زبردست۔ سنیے گا ذرا بات، مرزا جی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے گمان میں اغلاط، خطائیں ذکر کرنے کے بعد نعوذ باللہ آگے کہتے ہیں، مجھے تو ترس آتا ہے ان کے اعمال جب دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف ہی کرے یار، دعا ہی کر سکتے ہیں، دعاؤں سے نہیں مروا سکتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب صحابی مان لیا جنتی مان لیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی معاف کرے یار، دعا ہی کر سکتے ہیں، تو کیسا جنتی ماننا ہے؟ یہ یوں کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا آپ ہی منافق ہیں، پرلے درجے کے منافق، کہ کبھی تو کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں بلکہ جس کو میں مسلمان بھی مانتا ہوں میں اسے بھی جنتی مانتا ہوں، چاہے وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، سب کو میں جنتی سمجھتا ہوں الحمدللہ۔ تو مرزا جی قادیانی بول دیتے میں نہیں مانتا مسلمان، وہ مطلب یہ میں جس کو میں مسلمان مانتا ہوں، قادیانی کو مانتے نہیں، کہہ دیتے نا ساتھ میں آپ، کیونکہ راستہ تو کھول چکے ہیں آپ، آئے گا وہ وقت ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں اب رہ گیا کہ جنت تک پہنچیں گے کیسے؟ اب یہ جو چیز ہے اس کا فیصلہ آپ آخرت پہ جا کے ہوگا کہ کس شخص نے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جانا ہے، کس نے اللہ کی رحمت سے جانا ہے، کس نے شفاعت سے جانا ہے۔ آخرت کے فیصلے ہم نے یا نہیں کرنے، وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد 2 نفل پڑھ لے اس پر جنت واجب ہو جائے گی، پوری توجہ کے ساتھ اگر 2 رکعت پڑھ لے تو یہ حدیث بھی پھر آپ سارے مسلمانوں کے اوپر فٹ کریں جنہوں نے 2 رکعتیں جو ہیں توجہ سے پڑھی ہیں، یقیناً اب اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اس نے جو بعد میں جو کرتوت کیے ہیں۔ اچھا ذرا سنیے گا، مرزا جی نے اپنے گمان میں کیا ایرانی علم کلام لڑایا نا، زبردست، بہت اعلیٰ، بہت بھائی زبردست۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، پہلے یہ جملہ میں بھول جاؤں آپ بھائیوں نے یاد دلانا ہے کہ اب یہ جو چیز ہے اس کا فیصلہ آپ اب آخرت پہ جا کے ہوگا کہ کس شخص نے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جانا ہے، کس نے اللہ کی رحمت سے جانا ہے، کس نے شفاعت سے جانا ہے۔ آخرت کے فیصلے ہم نے یا نہیں کرنے۔ یہ اگر میں آگے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، میں وضاحت نہ دے پاؤں، آپ بھائیوں نے مجھے یاد دلانا ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں وہ تو صحیح مسلم حدیث ہے، جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد 2 نفل پڑھ لے اس پہ جنت واجب ہو جائے گی، پوری توجہ کے ساتھ اگر 2 رکعت پڑھ لے، پوری توجہ کے ساتھ اگر 2 رکعت پڑھ لے۔ سنیں گے ذرا بات کو، صحیح مسلم کتاب الطہارت باب ذکر المستحب عقب الوضوء کے تحت یہ حدیث نمبر 553 ہے، اس میں الفاظ ہیں ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ ثم یقوم، جو مسلمان بھی وضو کرے اچھی طریقے سے وضو کرے، اب اچھی طریقے سے وضو کرنا ہے یعنی سنت کے مطابق، صحیح، ثم یقوم، پھر اس کے بعد کھڑا ہو، فیصلی رکعتین، پس پڑھے 2 رکعتیں، مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ،
یہ جملہ تھا اس میں، جس کا مرزا جی نے مکمل ترجمہ نہیں کیا۔ مقبل علیہما بقلبہ و وجہہ، دونوں رکعتوں میں توجہ کرے اللہ کی طرف اپنے دل اور اپنے چہرے کے ساتھ۔ الا وجبت لہ الجنہ، تو البتہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ مقبل علیہما بقلبہ و وجہہ کا معنی دوسری حدیث سے میں آپ کو بتا، حالانکہ یہ میں شرح بھی بتاتا ہوں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقد جمع بہاتین، یہ میرے ہاتھ میں شرح نووی ہے، میں شرح نووی سے ہی پڑھ کے بتا رہا تھا، اس کی ہے جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 22 اور 23 ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقد جمع صلی اللہ علیہ وسلم بہاتین اللفظتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لفظوں کو جو جمع کیا ہے، انواع الخضوع والخشوع، ان میں عاجزی اور خشیت باری تعالیٰ تھی۔ لأن الخضوع فی الاعضاء والخشوع بالقلب، کیونکہ عاجزی اعضاء سے ظاہر ہوتی ہے، اور یعنی خشوع جو ہے، خشیت جو ہے، وہ قلب سے ظاہر ہوتی ہے، وہ قلبی معاملہ ہے۔ ان دونوں کے ذریعے اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے، اور ذرا سمجھے گا بات کو، اس توجہ کی مزید تشریح میں آپ کو صحیح حدیث سے بتاتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 110 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر باب قائم کیا، باب خوف المومن ان یہبط وہو لا یشعر، اس باب کے تحت یہ حدیث نمبر 48 سے لے کر آئے ہیں، طویل حدیث ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور اسلامی ایمانیات کے حوالے سے سوالات کیے تھے، تو اسی میں انہوں نے سوال کیا مل احسان، لیکن رسول احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت کرے، تو اللہ کی عبادت کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تو اسے نہ دیکھ رہا ہو تو پس بے شک وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو مقبل علیہما بوجہہ وقلبہ کا معنی حدیث میں ہی موجود ہے، کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس طرح جو نماز پڑھے گا اس کے لیے جنت کے وجوب کی بحث ہے۔ مرزا جی آپ ایسے بندے نکال لیں، مان لیں ان کے لیے جنت، ہم آپ کو نہیں کہہ رہے آپ شک و شبے کا شکار ہو، اور کیا ہم سے حکم مانگے؟ حدیث خود آپ نے پڑھ کے سنا دی، ہم حکم دینے والے کو، ہم بھی کہتے ہیں اس آدمی کے لیے جنت واجب ہے، یہ شرط پوری کر دے، وہ یہ شرط وہ پوری کرے، اس کے لیے جنت واجب۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں تو یہ حدیث بھی پھر آپ سارے مسلمانوں کے اوپر فٹ کریں جنہوں نے 2 رکعتیں جو ہیں توجہ سے پڑھی ہیں۔ یقیناً اب اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اس نے جو بعد میں جو کرتوت کیے ہیں تو وہ اس کے لیے کمپلسیشن ہو جائیں گے، ناٹ ایٹ آل، غلطیاں اپنی جگہ غلطیاں ہی رہیں گی۔ ہاں، یہ اب وہ جملہ ہے میرا موسٹ فیوریٹ، کسی شخص کی فضیلت اس کی غلطیوں کا کفارہ کبھی نہیں بن سکتی، ناٹ ایٹ آل۔ بالکل مرزا جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، واقعی میں کوئی آدمی لائق فضیلت کسی حوالے سے ہو، اس کی وہ فضیلت اس کی غلطیوں کا کفارہ نہیں بنے گی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سے مستثنیٰ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سے مستثنیٰ ہیں، اور اس کے لیے سمجھے گا ذرا بات کو، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری جلد نمبر 5 کتاب المغازی ہے، باب فضل من شہد بدرن، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 3983 ہے۔ 3983 طویل حدیث ہے، میں اس طویل حدیث کا صرف ایک یعنی کہ وقت کے اختصار کی وجہ سے میں آپ کو ایک حصہ پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ نبی اکرم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں۔ پورا واقعہ آپ بھائی وہ حدیث پڑھ سکتے ہیں، ہم نے معرفت الصحابہ والا بیت سیریز میں اس پر تفصیلاً بات کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا یہ بدر والوں میں سے نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل بدر کے حالات کو پہلے ہی سے جانتا تھا۔ اب بھائی میرے اور نہیں سمجھے بات، اللہ تعالیٰ اہل بدر کے حالات کو پہلے سے ہی جانتا تھا، اور وہ خود فرما چکا ہے کہ تم
جو چاہو کرو تمہیں جنت ضرور ملے گی، میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کیا پتہ لگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات، صحیح بخاری کے حدیث سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات کو اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے وہ کیا کیا کریں گے، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے فرما دیا کہ یہ اہل جنت میں سے۔ کوئی کہے کہ یہ تو آپ اہل بدر کے لیے پڑھ رہے ہیں، اچھا، اور سورۃ توبہ آیت نمبر 100 کا کیا کرنا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جنہوں نے اسلام کے لیے سبقت کی، وہ جنہوں نے اسلام کے لیے ہجرتیں کی، وہ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی، اور وہ جو بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد، اور انہوں نے ان سب کی صحیح طریقے سے پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب بھائی یار سمجھے ذرا بات کو، یہ اللہ رب العزت ان کے حالات کو جانتا تھا، تب اللہ رب العزت نے ان سے کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو عام لوگوں کا اور صحابہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ مرزا جی نے جو جملہ بولا نا کسی شخص کی فضیلت اس کی غلطیوں کا کفارہ کبھی نہیں بن سکتی، ناٹ ایٹ آل۔ مرزا جی آپ اور آپ کے ابو کے لیے نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ہے کہ ان کی فضیلت ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی، الحمدللہ۔ اور سنیں ذرا بات کو، کہتے ہیں کہ جبکہ اس شخص کے بارے میں نبی علیہ السلام کی اتنی سخت وعیدیں موجود ہیں، صحیح بخاری 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، ادھر وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ چیز پتہ تھی کہ کون سی جماعت جہنم کی طرف جانے والی ہے، لے جانے والی ہے، اور کون سی جنت کی طرف۔ ہم دونوں کے کمپیریزن پہ بات کرتے ہیں۔ مرزا جی ہم بھی تو آپ سے یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے قاتلین عمار اور مرزا انجینئر کے دھوکہ کے عنوان سے پوری تفصیل حدیث عمار کے اوپر بیان کر دیا، اور مرزا انجینئر نے جتنے وسوسے اس میں دیا ان سب کا جواب دیا۔ ہم یہ آج آپ کو ایک اور دوبارہ توجہ دلا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو یہ چیز پتہ تھی کہ کون سی جماعت جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ مرزا جی ہم نے آپ پر چھوڑا، حدیث میں ہمیں وہ الفاظ دکھا دو، ہمیں حدیث میں وہ الفاظ دکھا دو، وہ کون سی جماعت؟ حدیث میں الفاظ 2812 کے جتنے ترک ہیں ان میں سے کسی میں دکھا دو وہ جماعت کون سی تھی۔ گو اگر نہیں دکھا سکو، جو کہ آپ کبھی نہیں دکھا سکو گے، تو بات وہی ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں نا آپ صحیح حدیث میں اپنے معنی مفہوم گھسیڑتے ہو۔ سمجھے بات کو یا نہیں؟ کہتے ہیں ہم تو ان دونوں کے کمپیریزن پہ بات کرتے ہیں، لکھوا کے لایا تھا تو کہ تو ان کے کمپیریزن بیان کرے گا، چوچو۔ اور سنیں ذرا بات کو، کہتے ہیں اور اس میں ہم یہ مشاجرات صحابہ نہیں ہے، یہ ان کے کمپیریزن پہ بات کرنا مشاجرات صحابہ نہیں۔ مرزا جی یقین کر لیجئے حدیث عمار پہ بات کرنا بھائی میرے مشاجرات صحابہ پہ بات کرنا نہیں ہے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے باغی گروہ کون؟ جنہوں نے عثمان کو شہید کیا، جن لوگوں نے علی کو شہید کیا، جن لوگوں نے حسن کو شہید کیا، جن لوگوں نے عمار کو شہید کیا، جن لوگوں نے حسین کو شہید کیا، جن لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تمام صحابہ کرام کو شہید کرنے والے جو باغی تھے، جو بلوائی تھے، جو سازشی تھے، بارہا ہم نے بہت سارے اپنی ویڈیوز میں اس کے ثبوت دیے ہیں۔ کوئی ماں کا لال دنیا کے اندر ایسا پیدا نہیں ہوا جو ہمارے دیے ہوئے ثبوتوں کو جھٹلا دے، ان کا غلط ہونا ثابت کر دے۔ واقعی جب ان ثبوتوں کی روشنی میں حدیث عمار پہ بات ہو تو کون سی مشاجرات صحابہ پہ بحث؟ کوئی نہیں۔ باغی گروہ کو آپ بیان کریں، عمار کے قاتلوں کو بیان کریں، حق پہنچتا ہے آپ کو، ہم عمار کے قاتلوں کو بیان کریں، لیکن آپ اپنے باطل معنی مفہوم بیان کریں کہ آپ کہیں کہ عمار کو شہید کرنے والے صحابہ تھے، عثمان کو شہید کرنے والے صحابہ تھے، حسین کو شہید کرنے والے صحابہ تھے، حسن کو شہید کرنے والے صحابہ تھے، علی کو شہید کرنے والے صحابہ تھے۔ آپ اپنے یہ باطل معنی ان احادیث کے اندر گھسیڑنے کی کوشش کریں اور اس پر ہم آپ کی گردن پکڑیں اور کہیں کہ تم صحابہ کے باہمی اختلاف کو حدیث عمار کی طرف لے کر جا رہے ہو، اور آپ اس پہ کہیں کہ یہ مشاجرات صحابہ نہیں ہے۔ تو آپ اپنی پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، ان کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو
ایک حدیث کے معمولی طالب علم کی آنکھوں میں بھی اس طرح آپ دھول نہیں جو سکتے. کہتے ہیں مشاجرت صحابہ یہ ہے کہ جب آپس میں کوئی دو لڑیں اور ہم ان کے بارے میں اپنی رائے دیں. جب ہم اللہ کے نبی کی رائے دیتے ہیں نا تو سر پھر صحابی ہو یا پھر آج کا امتی ہو یا قیامت تک آنے والا کوئی امتی ہو، وہ سب برابر ہے. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے صحابہ کرام کی دین میں ضرورت اور اہمیت، معرفت الصحابہ واہل بیت سیریز میں صحابہ کرام کی دین میں ضرورت اور اہمیت کے تحت ہم نے اس چیز کو 20 ثبوتوں کے ساتھ، 20 دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ یہ مشاجرات صحابہ میں اپنی رائے دینے والا کہ جو رائے دے، جن روایات کی روح سے رائے دے، وہ ان روایات کی روح سے یعنی کہ وہ بددیانتی تحریف کر رہا ہوتا ہے اور ایسا آدمی فاسق ہے، لعنتی ہے. ہم نے اس کے ثبوت دیے ہیں. اور سنیں ذرا بات کو، یہ جو نا کہ مشاجرات صحابہ یہ نہیں ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کے باہمی اختلاف کو ذکر کرنا حدیث عمار کو لے کے، یہ مشاجرات صحابہ نہیں ہے. جمل اور صفین کی بات کرنا یہ مشاجرات صحابہ کا ذکر نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے الصارم المسلول علی شاتم الرسول ہے. اس کے صفحہ نمبر 730 کے اوپر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ روایت لے کے آئے کہ انہوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا مت کہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ اللہ جانتا تھا کہ وہ آپس میں لڑیں گے. دیکھو آ گئی وہی بات. اللہ اس بات پر مطلع تھا کہ وہ ان کا آپس میں اختلاف ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے بارے میں غلط رائے دینے کا نہیں کہا، بلکہ مغفرت طلب کرنے کی بات کی ہے. اور ذرا سمجھیے گا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ تھا، یہ تابعین کا عقیدہ ہے. یہ میرے ہاتھ میں سیر و اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 502 ہے. امام نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ وہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ان سے سنا، وہ کہتے ہیں السیف الذی وقع بین الصحابۃ فتنۃ، صحابہ کے درمیان چلنے والی تلوار آزمائش تھی. ولا اقول لاحد منہم هو مفتون، لیکن ہم ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی یہ بات نہیں کہتے کہ وہ فتنے کا شکار ہوئے تھے. یہ ہے مشاجرات صحابہ کے معاملے میں اہل سنت کا موقف. ہم صحابہ کے بارے میں یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ وہ نعوذ باللہ فتنے کا شکار ہوئے، جس طریقے سے مرزا صاحب رافضی نیم رافضی حضرات یہ بات کہتے ہیں. اور میں پھر بتا دوں، یہ صرف 2 اقوال پہ اکتفا کرنے کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ صرف یہ بات. ہم نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بارہا اس چیز کے ثبوت دیے ہیں. اس کے بعد آگے کہتے ہیں جتنا ڈفرنس خالق اور مخلوق میں ہے نا، اس اعتبار سے پھر مرزا جی ذرا سکتہ لے گئے. پتہ ہے کیوں؟ مرزا جی کو لگا یار یہ میں کچھ لمبی چھوڑ رہا ہوں، یہ خالق اور مخلوق میں جتنا فرق ہے کیا، کون سی ایرانی منطق مارنے کی کوشش کر رہے تھے. چلو کہتے ہیں چلے اتنا تو نہیں، لیکن اسی اعتبار سے ڈفرینس ایک نبی اور امتی میں ہے. چاہے وہ امتی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، عثمان و علی ہوں، چاہے آج کا ہو، چاہے قیامت تک کا کوئی امتی ہو. تو جب ہم کسی امتی کو، چاہے وہ صحابی ہے یا آج کا ہے، اس کو نبی علیہ السلام کی حدیث سناتے ہیں تو اسے سیخ پا نہیں ہونا چاہیے، اس کو مشاجرات صحابہ نہیں کہنا چاہیے. مرزا جی آپ حدیث سناؤ، ہم آپ کو کب کہہ رہے ہیں ہم آپ پہ سیخ پا نہیں ہوں. ہم بتائیں گے آپ کو سیخ میں کب پہ روئیں گے، وہ ہم بتائیں گے آپ کو ہم سیخ میں کب پہ روئیں گے، آپ کو ہم سیخ پا نہیں ہوں گے آپ پر. سمجھے ذرا اس بات کو. آپ جب حدیث سناتے رہیں گے نا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ ہمارے اسلاف سے وہ حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہم کبھی ان پہ سیخ پا ہوئے نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ وہ آپ کی طرح رافضی معنی مفہوم بیان نہیں کرتے، اس کے امپورٹڈ معنی مفہوم نہیں سمجھے. اچھا میں بتاؤں آپ کو، ہم آپ کو سیخ میں پرونا کیوں چاہتے ہیں، میں بتاؤں آپ کو. یہ آپ کہتے ہیں نا کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں تو اب سیخ پانی ہونا چاہیے، نہیں، ابھی بتاتے نا کیوں ہوتے ہیں. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کے خلاف تحریک چلنا شروع ہوئی. ظاہر اس میں صحابہ و تابعین سب شامل تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف تحریک میں کون شامل تھے؟ صحابہ اور تابعین. مزید کچھ جملوں کے بعد فرماتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں مطلب وہ ظاہر ہے کہ اس مہم کو چلانے والے تو تھے، وہ صحابہ کے نام آتے ہیں. ہم نے وہاں بھی کہا تھا، آج پھر یہ بات کہہ رہے ہیں، مرزا صاحب کی پوری ذریت کو ہمارا چیلنج ہے، 10 متفقہ صحابہ اس تحریک میں دکھا دیں. 10 معاف
5 دکھا دیں جن کا صحابی ہونا ثابت ہو. اور مرزا جی چھوڑیں ہمیں، آپ کی بیان کردہ صحابی کی تعریف کے مطابق ان کا صحابی ہونا ثابت ہو. 5 ان بلوائیوں میں، وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں تحریک، 5 حضرات ان میں صحابہ کرام دکھا دیں. ہم نے تو ابھی پچھلے دنوں ریسرچ پیپر 5B کے جواب میں ثبوت دیے اس بات کے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں کوئی ایک بھی صحابی نہیں تھا. پھر اس کے بعد مرزا جی نے پارٹ 2 میں دوسرے مقام پر ایک جگہ کہا اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطیوں کو ہم غلطیاں نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل، غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. یہ ہے تو مرزا جی کہہ رہے ہیں نا، ہم حدیث سناتے ہیں انہیں سیخ پا نہیں ہونا چاہیے. اب مرزا جی سمجھے ذرا اس بات کو، تم اپنا منہ بیچنے جاؤ گے نا تو اس کے بدلے ایک ٹوٹا ہوا لوٹا بھی نہیں ملے گا. اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطی کو غلطیاں نہیں کہیں گے تو حق اور باطل کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. کوئی تم سے پوچھے تمہارے حق اور باطل کا معیار ہے کیا؟ کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک حق اور باطل کا معیار تو صرف ایک ہے، اللہ کا قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہ ہے بس حق اور باطل کا معیار، اور کوئی دوسری چیز حق اور باطل کا معیار نہیں ہے. ہم بارہا یہاں بھی اور دوسرے مقامات پہ مرزا جی کو یہ سمجھا چکے ہیں، اس کے ثبوت دے چکے ہیں. اسی طرح مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے جو معاملات ہیں نا اس میں اس طریقے سے توثیق نہیں جو حضرت علی کی جگہوں پہ ان کی توثیق آئی ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملات میں ان کی توثیق نہیں ہے، جبکہ ان کی توثیق الحمدللہ انہی معاملات میں ثابت ہے. مگر مرزا جی نے اس کو چھپا لیا اور اتنی بڑا جملہ کہہ دیا کہ ان کی تو اس طرح توثیق ہی نہیں آئی ہے. اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں مرزا جی ایک اور مقام پہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دشنام ترازی کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 آپ اٹھا کے دیکھیں، وہ آگے مرزا جی کا بقول ان کے یار غار علی الحسن نقوی، اس نے سوال کیا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جی لوگ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وکالت نہیں کی. تو اب مرزا جی اپنے مخصوص طوائفوں والے اسٹائل کے اندر کہتے ہیں وکالت اس نے کرنی ہے جس پہ حق کھل جائے. عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں. مزید کہتے ہیں جی ہاں وہ صحابی ہیں، سیدنا علی کے بھائی ہیں، وکالت اس نے کرنی ہے جس پہ حق کھل جائے. مرزا جی یہ کہنا چاہ رہے ہیں عقیل بن ابی طالب پر حق واضح وہی نہیں تھا. اب آپ اندازہ کریں ذرا. پھر مرزا جی کہہ رہے ہیں ہمیں کہ ہمیں سیخ پا نہیں ہونا چاہیے. اور سنیں ذرا بات کو، مرزا جی کہتے ہیں یہ عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی جھلک کروا دیتا ہوں، باقی وہ کوئی سخت الفاظ نہ نکل جائیں. ہر شخص کی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے. یہ عقیل بن ابی طالب کے لیے سخت الفاظ نکالیں گی چوچو. بہرحال کہتے ہیں جس کی قسمت میں لکھا ہوگا نا جی وکالت وہ کرے گا. اور مزید کچھ جملوں کے بعد کہتے ہیں وکالت اس نے کرنی ہے جس پہ حق کھل جائے. عقیل بن ابی طالب کی قسمت میں اپنے بھائی علی کی وکالت نہیں تھی، جہلمی طوائف کی نصیب میں آئی ہے وکالت. سگے بھائی کے لیے تو وکالت نہیں تھی علی کی، سمجھنا ذرا بات کو، لیکن جہلمی طوائف کر رہی ہے. سنیں ذرا بات کو. اچھا سنیں، پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں، چلیں اس کو میں آخر میں بتاتا ہوں. کہتے ہیں ایک اور مقام پہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. سورہ توبہ کی ایک آیت کے لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. ایک جو شروع میں ایمان لے آئے، دوسرے پکے منافق، تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے. اور پھر کچھ جملوں کے بعد لکھتے ہیں کہ مزید یعنی کہ ملے جلے اعمال سے مراد اچھے برے اعمال. اب ذرا سمجھیں اس بات کو. مرزا جی کہہ رہے ہیں نا کہ صحابہ کے بارے میں مرزا جی زبان درازی کریں اور ہم ان پہ سیکھ پانا. آپ دیکھیں مرزا جی صحابہ کی کیٹیگریز بتا رہے ہیں. ایک جو ایمان شروع میں لیا، دوسرا پکے منافق. یہ صحابہ کو منافق کہہ رہے ہیں. اور سنیں ذرا بات کو. پھر اسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مرزا جی نے اپنے مخصوص طوائفوں والے سٹائل کے اندر کہا قتل عمار کے بعد یہ بات ڈیفائن ہو چکی ہے کہ معاویہ کی غلطی اجتہادی نہیں ہے بلکہ یہ ہٹ دھرمی پہ مبنی غلطی ہے. کیونکہ اگر اجتہادی تھی تو اس وقت تک تھی کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا. جب اس کو قتل عمار کے بعد کے باغی جماعت قتل کرے گی، ان کو بھی حدیث پتہ ہے، عمرو بن عاص بھی سنا رہے ہیں، اب تو توبہ کر لیتے نا کہ میری جماعت باغی. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان مقامات پر منہ توڑ مرزا کو جوابات دیے ہیں، لیکن سر دست صرف آپ بھائیوں کو بتانا مقصود یہ ہے کہ مرزا جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو حدیثیں سناتے ہیں
ان کو سیخ پانی ہونا چاہیے. آپ سمجھیں اس بات کو. اور مرزا جی تمہیں سب معاف. صرف اتنا بتا دو تم نے مولا علی کے بارے میں جو زبان درازی کی اس کا کیا کرنا ہے. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں عمر کی غلطی میں نے بتا دی, علی کی بھی بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے مرتدین کو زندہ جلوا دیا تھا. اپنے ابو کی وہ والی غلطی بھی تو بتاؤ. کبھی بیٹھ کے یہ والی غلطی بھی بتاؤ. عمر کی غلطی بتا رہے ہو, تم سے پوچھا نہیں تھا کسی نے, تم علی کی غلطی بتا رہے ہو. یہ چلو ہم تم سے پوچھ رہے ہیں, تم اپنے ابو کی تو بتاؤ. اب ہمیں تو بتا دو ذرا. پھر مرزا جی کہتے ہیں سیخ پانی ہونا چاہیے. یہ ہے مرزا جی کے اوقات. کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. اسے مشاجرات صحابہ کہنا ہے اور اس کے اوپر کہنا ہے کہ ہم ورڈکٹ دے رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں ورڈکٹ دینے والے؟ اور جو شخص یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں بیان کرنا حرام ہے, صحابہ کے آپس کے اختلافات پہ جو حضور نے جو ان کے بارے میں رائے دی ہے اس کو بیان کرنا حرام ہے, تو پھر ہم کہیں گے کہ بھائی تو اپنی عقل کا علاج کروائیں آپ. مرزا جی ہمیں چھوڑیں, ہم تو کیا اپنی عقل کا علاج کروائیں. آپ سے صرف اتنا پوچھنا ہے مرزا جی کی پوری ضروریت سے ہمارا یہ سوال ہے, یہ بتا دو اسلاف امت نے مشاجرات صحابہ کے حوالے سے وہ آدمی جو دلائل سے واقف نہیں ہے, حقیقت حال سے واقف نہیں ہے, اسے خاموش رہنے کا یعنی کہا, اور یہ کہا کہ ان احادیث کو ایسے لوگوں کے آگے بیان کرنا جو بالکل ابھی طالب علم بھی نہیں ہے اور جو نہیں جانتے ہیں بغیر کسی وضاحت کے, یہ جائز نہیں ہے. تو اسلاف امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں نا. اگر آپ کہیں نہیں ہمارے ذمے اسلاف امت کے وہ حضرات دکھانا ہے, ہمارا وعدہ ہے ہم 50 افراد آپ کو 14 صدیوں کے اندر تو ایسے ہی دکھا دیں گے. 50 افراد علماء و مفسرین و محدثین و فقیہان کرام و علماء اصولیین ہم آپ کو دکھائیں گے, اور اپنے پرائے سب میں دکھائیں گے. ٹھیک سمجھ گئے؟ اب بتائیں عقل کا علاج کروانے کا مشورہ اصل میں مرزا جی کا کس کو گیا, ہمیں یا اسلاف امت کو؟ بتائیے, گیا نا ان کو. پھر مرزا جی کی ضروریت اور بعد ہمارے بھی بولے بھائی ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں یار آپ اتنے سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب مرزا خود بہت سخت الفاظ اس امت کے بزرگوں کے لیے استعمال کرتا ہے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پہ پتھر نہیں اچھالنے چاہیے. اور سنیں, کہتے ہیں ان کے پاس رہس ہے کہ ایک حضرت سلمان, یہاں ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں ذرا. مرزا جی آپ سنیں, ویڈیو سنیں. یہاں مرزا جی نے پتہ کیا کہا, ان کے پاس رہس ہے کہ ایک حضرت سلیمان فارسی کی روایت تھی. سلیمان فارسی, یار آپ اللہ کریں. یہ آدمی کہتا ہے امام کعبہ کو لاؤ مناظرے کے لیے, فلاں کو لاؤ مناظرے کے لیے. جو آدمی یہ نہیں جانتا سلمان فارسی کو سلیمان فارسی کہے, وہ کہہ رہا ہے اس کو لاؤ مناظرے کے لیے, اس کو لاؤ. چلو کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, چلو تمہیں معاف. ابھی کہتے ہیں ان کے بعد رہ سے کہ حضرت سلیمان فارسی کی روایت تھی ابو داؤد سے کہ انہوں نے حضرت حذیفہ بن یمان کو ڈانٹا تھا کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات غصے کی حالت میں بھی کوئی بات کرتے تھے کسی صحابی کے بارے میں, تو آپ اس طرح نہ کیا کریں. وہ تو ہم نے بھی کبھی بیان نہیں کیے, نبی علیہ السلام نے غصے کی حالت میں تو بیان نہیں کیا, آپ نے نارملی یہ بیان کیا ہے کہ عمار کے اوپر شفقت فرماتے ہوئے. اچھا سنیں ذرا بات, میں ذرا عرض کروں. دیکھیں ہماری نظر میں, ہماری ناقص تحقیق میں یہ روایت ثابت نہیں ابو داؤد والی ہے, لیکن چونکہ مرزا جی نے یہ روایت پڑھ کے سنائی, ہم صرف اس کا ایک جملہ جو مرزا جی نے جان بوجھ کر جو چھپا لیا, ہم صرف وہ ایک جملہ پڑھ کے بتاتے ہیں جس سے ہمارا مقدمہ کلیئر ہے, اور وہ مرزا جی کی پوری قبر کھود کے رہے گا. یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد ہے, اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 509 ہے. کتاب السنہ ہے, باب امام ابو داؤد نے قائم کیا, باب فی النہی عن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا کہنے کی ممانعت کا بیان. اس کے تحت حدیث نمبر 1 ہمارے نسخے کے مطابق یعنی جلد نمبر 3 کے مطابق حدیث نمبر 1234 ہے. اس میں یہ جملہ ہے جو مرزا جی پی گئے کہ یہ جو
حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ کہا نا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو، وہ کیا کہا ہے؟ تم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بات کرنے سے باز نہیں آؤ گے جب تک کہ تم کچھ لوگوں کے دل میں محبت اور کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرتیں نہ ڈال دو، یا جب تک کہ لوگ آپس میں اختلاف، لوگوں کے درمیان آپس میں اختلاف و شقاق پیدا نہ کر دو۔ اللہ کی قسم بڑی حکیمانہ جملہ تھا یہ۔ مشاجرات صحابہ کا بیان، صحابہ کے باہمی اختلافات کا بیان کرنے والے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے لیے نفرت ڈالنا چاہتا ہے اور لوگوں میں آپس میں افتراق و انتشار کرنا چاہتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مرزا جی نے، پچھلے دنوں کیا بھی کل پرسوں مرزا جی نے نیو ٹی وی کے اوپر جو نا ہمارے شیخ ابو بکر قدوسی وغیرہ کا سامنا کرتے ہوئے نا وہ بات کی کہ جی یعنی کہ فرقہ واریت، جو فرقہ واریت کا معنی کہ ہم تو فرقہ واریت کو ختم کرنے والے ہیں، ہم فرقہ واریت کا ختم کر۔ اب مرزا جی جو حدیث تم نے پڑھ کے سنائی وہی بتاتی ہے تم فرقہ واریت پیدا کرنے کے لیے بٹھائے گئے کہ یہ ذکر کرنے والے کے لیے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہے ہی وہ جو چاہتا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے دلوں میں نفرت آ جائے اور لوگوں میں باہمی تفرقہ بازی اور شقاق کا معاملہ پیدا ہو جائے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد دیکھیں جو مرزا جی نے کہا نا ان کے پاس رہس ہے کہ اوہو، بہرحال صرف ایک آپ کو میں اشارہ دیتا ہوں، معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر صحابہ کو برا کہنے کی شرعی حیثیت کے عنوان سے ہم نے اس کے 50 دلائل دیے ہیں۔ کتنے دلائل؟ 2 ویڈیوز میں الگ الگ ہم نے 50 قرآنی آیات و احادیث و تابعین و تابع تابعین کے آثار ہم نے ذکر کیے ہیں۔ 50 دلائل اس بات کے دیے ہیں کہ صحابہ کو برا کہنا شرعی طور پہ غلط ہے۔ اور سنیں، ہاں رہ سے کہ نا ابھی سر دست ہم آپ کو صرف ایک پڑھ کے بتا دیتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 113 ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3673 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے تو ان کے 1 مد غلے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ان کے آدھے مد غلے کے برابر ہو سکتا ہے۔ اور مرزا جی کے بقول مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں نے ناصر الدین البانی کو اس دور کے اندر نام دیا ہے اہل بیت کی محبت کا امام، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب السنہ ہے امام ابن ابی عاصم کی، اس پہ تعلیق و تحقیق شیخ زبیر کی، شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 439 کے اوپر حدیث نمبر 1001 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبا صحابی، جو میرے کسی صحابی کو برا کہے فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ناصر الدین البانی کہتے ہیں وللحدیث بعض الشواہد الموصولۃ المسندہ ومن اجلها اورت الحدیث فی الصحیح، اس حدیث کے بعض شواہد موصول و مسند موجود ہیں اور اسی وجہ سے میں نے اس کو اپنی سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے، جس کا مطلب ناصر الدین البانی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ اور ذرا سمجھیں اس حدیث کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو برا کہنے والا، مشاجرات صحابہ کا ذکر کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ مرزا جی کو ویسے تو عادت پڑ گئی ہے لیکن پھر بھی ڈرنا چاہیے۔ سنیں ذرا بات۔ اچھا جی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کا تو ذکر ہی نہیں تھا اس ٹائم، لیکن بعد میں مسند احمد میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ حضرت معاویہ کے فوجی ابو الغادیہ نے قتل کیا۔ اچھا، اس پہ ہم نے مرزا انجینئر کا صحابی رسول ابو الغادیہ پر قتل عمار کا الزام اور ہماری طرف سے اس کا جواب کے عنوان سے نا اس پہ کلپ ریکارڈ کر دیا ہے، وہ ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ تھے، مرزا نے ان کو پر الزام لگایا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے کہتا ہے وہ خود بھی روتا تھا اور حضرت معاویہ کو بھی پتہ تھی یہ بات، اور حضرت عمر بن عاص نے بھی ان کو آگے بتائی تھی۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے ریسرچ پیپر 5B کا پوسٹ مارٹم کے جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں پارٹ 17 کے اندر ہم نے اس روایت پہ بہت تفصیلاً اللہ کے فضل و کرم سے بات کی ہے۔ کہتے ہیں میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں الحمدللہ، ہماری بھی ہیں، دیکھا کرو۔
پھر کہتے ہیں تو یہ دو مختلف باتوں میں مکس اپ مت کیا کریں، اور سب سے بڑھ کر ہمیں تو چھوڑ دیں، تمہیں چھوڑیں گے ڈائریکٹ طلاق دیں گے، پھر تمہارا فقہ حنفی کے روح سے حلالہ کروائیں گے، اور تمہارا حلالہ بھی جو ہے نا ان سے کروائیں گے کہ جن کے متا کے نا تم بہت جلد دلائل دینے والے ہو۔ سنیں، کہتے ہیں وہابی جو اہل حدیث فرقہ ہے اس کے جو بڑے امام ہیں ابن حجر اسقلانی، انہوں نے ذکر معاویہ چیپٹر صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے فتح الباری، وہ ذرا پڑھ کے دیکھ لیں، انہوں نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے یہاں جو لفظ ذکر معاویہ لکھا ہے انہوں نے اپنے استاد اسحاق بن راہویہ کی پیروی کی ہے، اس اعتبار سے کہ حضرت معاویہ کے لیے وہ اسپیسیفک کوئی فضیلت نہیں مانتے تھے، امام بخاری بھی کوئی فضیلت نہیں مانتے تھے، امام بخاری بھی کوئی فضیلت نہیں مانتے تھے۔ اچھا چلے، میں یہ ذکر کرتا نہیں، وہ تو بھی میں آگے وضاحت دے رہا ہوں، سمجھے گا، اسحاق بن راہویہ وغیرہ کا لفظ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 166، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب ذکر معاویہ، باب ذکر معاویہ، جسے پیچھے امام بخاری مرزا انجینئر ذکر کر کے آ چکا ہے، حدیث نمبر 3764 اور 3765 ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ صحابی رسول ہیں۔ امام بخاری نے صحابی رسول ہونا ان کا ذکر کیا، اور آگے روایت ذکر کی کہ ان سے ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں حل لک فی امیر المؤمنین معاویہ، کیا آپ کو امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ لگا؟ یہ امام بخاری نے ان کا امیر المومنین انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کو لوگ بادشاہ نہیں کہتے تھے بلکہ امیر المومنین کہتے تھے۔ اور سنیں ذرا بات کو کہ آگے وہ الفاظ ذکر کیے، ابن عباس کہتے ہیں انہ فقیہ، کہ وہ تو، اور نہیں سمجھے کچھ بات، مدعی علاق پر بھاری ہے گواہی جہلمی طوائف کی۔ اور سنیں ذرا بات کو، کہتی ہیں ریسرچ پیپر 5B کے اندر، سنیں ذرا بات، ریسرچ پیپر 5B کے اندر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، اس کے صفحہ نمبر 13 کے اوپر کہتے ہیں، 14 کے اوپر، کہ امام بخاری نے یہ جو حدیث ذکر کی نا اس باب کے تحت، اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا کہ جس سے روافظ کی سرکوبی ہو گئی ہے۔ اب سمجھو بات کو یا نہیں؟ اب بتاؤ، اور مرزا جی ہم آپ کی تسلی کے لیے آپ کو کیا دکھائیں؟ اور کہتے ہیں کہ جی امام نسائی، امام حاکم بھی حضرت معاویہ کے حق میں صحابی ہونے کے علاوہ کوئی اسپیسیفک فضیلت نہیں مانی، اور پھر وہ امام احمد بن حنبل کا قول لے کر آئے کہ ان کے بیٹے نے جب ان سے حضرت معاویہ اور علی کے بارے میں پوچھا تو ابن حجر نے تو اسے انڈورس کیا اپنی بات کے لیے، اور ابن حجر اسقلانی نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا احمد بن حنبل کی بات کو کوٹ کر کے۔ انہوں نے کہا بیٹا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ علی کے دشمن بہت تھے، تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ علی کی شان کو نیچا کریں، وہ تو نہیں کر سکے، تو پھر وہ ایک دوسرے شخص کے پیچھے چل پڑے کہ اس کی شان کو بڑھانے کی کوشش کریں، یعنی معاویہ بن ابی سفیان کو۔ لیکن ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کا اس طرف اشارہ تھا کہ حضرت معاویہ کے حق میں جتنے فضائل ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریسرچ پیپر 5B کا پوسٹ مارٹم جو ہم کر رہے ہیں اس کے پارٹ 24 میں ہم نے یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مرزا نے جتنی الزام تراشی ہے کہ سب کا ہم نے جواب دیا ہے۔ سر دست چند جملوں میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں، اسحاق بن راہویہ کا قول ثابت نہیں ہے، امام نسائی نے فضیلت کے خلاف کوئی بات نہیں کی، امام حاکم نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ امام حاکم نے بھی ان کی فضیلت ذکر کیا، اور امام نسائی نے تو فضیلت کی ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات تک کر رکھی ہے کہ معاویہ صحابہ کی طرف دروازہ ہیں، ان پر الزام لگانے والا، ان پر اعتراض کرنے والا اصل میں صحابہ پہ اعتراض کرنے کا راستہ ڈھونڈنا چاہ رہا ہے۔ اور آگے سنیں، احمد بن حنبل اور ان کے بیٹے کا مکالمہ جو حافظ ابن حجر کے حوالے سے مرزا نقل کر رہا ہے، اس کی سند میں دو مجہول راوی ہیں، روایت ہی ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ریسرچ پیپر 5B کا پوسٹ مارٹم کے پارٹ 24 کے اندر اس کی پوری تفصیل بیان کر دی ہے۔ آگے مرزا جی کہتے ہیں کہ موضوعات شریف پوری جو لکھی ہے، موضوعات شریف، کیسا مکار آدمی ہے، اپنے حق پہ جائے تو ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الموضوعات من احادیث المرفوعات کے لیے کہہ رہے ہیں موضوعات شریف۔ چلو، کہتے ہیں کیٹیگوریکلی علم حدیث میں یہ چیز بھی مانی جاتی ہے کہ ضعیف یا جھوٹی حدیث کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے حق میں ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اندازہ کریں، آپ اندازہ کریں، اس وقت ہمارے کورس کی کتاب میں بھی پڑھائی جا رہی ہے، پی ایچ ڈی لیول کے اوپر بھی، خلیل الرحمن چشتی صاحب ایک اہل حدیث عالم ہے، چشتی وہ اس لیے کہ وہ نسلاً تھے، انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے
اور ان کی میں نے کئی دفعہ دکھائی ہے بھی ہے، میرے ٹیبل پہ شاید پڑی ہوئی ہے، ہاں یہ کتاب ہے، اور رکھا ہوا سب ہے، چوچو نے ڈرامہ کر رہا ہے، نہیں سمجھے کہ کہتے ہیں کہ حدیث کی اہمیت اور ضرورت پر وہ کتاب دکھائی مرزا جی نے کہ فوز اکیڈمی نے شائع کیا، خلیل الرحمان چشتی صاحب کی، اور یہ وہ کتاب ہے جو شیخ زبیر صاحب اتنی پسند کرتے تھے کہ کمال کام کیا ہوا ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ کیا لکھا ہے، وہ لکھا یہ مرزا جی بتانا چاہ رہے ہیں کہ علم حدیث میں یہ چیز بھی مانی جاتی ہے کہ ضعیف یا جھوٹی حدیث کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ حضرت معاویہ کے حق میں ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ کریں۔ اب پہلے تو ایک سمجھیں ذرا اس بات کو، پوچھو کوئی کہ مرزا جی وہ جو بخاری کے اندر جو روایت ہے وہ بھی جھوٹی ہے، وہ جو صحیح مسلم میں فضیلت میں احادیث وہ بھی جھوٹی ہیں؟ بھائی آپ تو کہہ رہے ہو نا من گھڑت جھوٹی روایت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ معاویہ کے حق میں ہے۔ اچھا چلیں میں آپ کو بتاؤں، اس درجے کا دجال اور کذاب آدمی ہے، اس درجے کا دھوکے باز آدمی ہے یہ کہ آپ اندازہ کریں، یہ حدیث کی اہمیت اور ضرورت، خلیل الرحمان چشتی صاحب کی، اس کے یہ ذرا دیکھیے گا، تھوڑا میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس میں کہیں بھی یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے، مرزا نے جو بولا ہے جھوٹ بولا ہے، سراسر اس نے جھوٹ بولا ہے، دھوکے بازی کی ہے، پوری کتاب میں ایسی کوئی عبارت موجود نہیں ہے۔ مرزا جی نے عام کتب مصطلحات الحدیث جو ہے محدثین کی، ان میں سے کسی کا حوالہ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ وہ مدارس میں موجود ہے۔ اردو ترجمہ ہونے والی کتابوں میں ڈاکٹر خالد محمود تیحان وغیرہ کی کتب، شیخ سبیہ صالح کی کتابیں اردو ترجمے میں مل جاتی ہیں، مرزا جی نے ان کا نام کیوں نہیں لے لیا؟ خالد علوی صاحب کی کتاب کا نام کیوں نہیں لے دیا؟ یا وہ جو مشہور کتابیں ہیں اردو کے اندر علم مصطلح الحدیث پر، مرزا جی نے ان کا نام لیا، اس کتاب کا نام لینے کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کتاب اہمیت کے حامل نہیں ہوگی، میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں مشہور نہیں ہے۔ کیوں مرزا نے اس کتاب کا نام لیا؟ کیونکہ مرزا جانتا تھا کہ جو دھوکے بازی وہ کر رہا ہے وہ اس کتاب میں ہے نہیں، کوئی پوچھا تو اس تک ہی میری بات آئے گی کہ میں نے جھوٹ بولا، ہر آدمی تو اس کتاب کی طرف جائے گا نہیں۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں، جھوٹ بولا ہے مرزا نے، پوری کتاب میں ایسی کوئی عبارت نہیں ہے کہ جھوٹی حدیث کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں ہوتی ہے۔ یہاں تک بات صحیح ہے۔ اب میں صرف آپ کو ایک چیز پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 161 کے اوپر انہوں نے احادیث موضوعہ فیبریکیٹڈ ٹریڈیشنز، جھوٹی حدیثیں، 12ویں باب کے عنوان سے یہ انہوں نے قائم کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر بات کرنا شروع کی، اور جناب علی صفحہ نمبر 158 کے اوپر کہتے ہیں روافظ یا رافضی غالی اور انتہا پسند شیعوں کو کہتے ہیں، ان لوگوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کر عوام میں پھیلائیں، معتدل شیعہ بھی ان سے پناہ مانگتے تھے۔ صحیح سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب کچھ اقوال انہوں نے یہاں ذکر کیے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں، عنوان قائم کرتے ہیں، عام شیعوں نے بھی جھوٹی حدیثیں گھڑیں، روافظ کے علاوہ عام شیعوں نے بھی جھوٹی حدیثیں گھڑیں۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا اختلاف ایک سیاسی اختلاف تھا، عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، لیکن بدقسمتی سے اسے عقیدے کا اختلاف بنا دیا گیا، جس کے نتیجے میں امت مسلمہ کے اندر 40 سے زیادہ فرقے وجود میں آ گئے، جیسے علوی، جعفری، بوہری، آغا خانی، اسماعیلی وغیرہ وغیرہ۔ جھوٹی حدیثوں کے لیے عراق مرکز بنا جہاں شیعوں کی اکثریت تھی، امام مالک نے اسے دار الضرب قرار دیا۔ دار الضرب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سکے ڈھالے جاتے ہیں۔ پھر آگے امام ابن شہاب دوہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے کے آئے، ہمارے ہاں سے، یعنی کہ وہ مدینے میں تھے، کہتا ہے ہمارے ہاں مدینے سے ایک حدیث بالش بھر کی نکلتی ہے، جب عراق سے لوٹ کر آتی ہے تو 1 گز کی ہو جاتی ہے۔ پھر اور بھی اقوال انہوں نے ذکر کیے۔ یاد رکھیے گا، جو اقوال، جو عبارات میں پڑھ رہا ہوں، ان تمام اقوال و عبارات سے ہمارا کلی طور پر متفق ہونا آپ مت مان لیجئے گا کہ ہم اس سے متفق ہیں،
لیکن میں صرف مرزا کی دھاندلی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس کتاب کا مرزا نے عنوان دیا ہے کہ اس میں یہ بات موجود ہے، یہ اس میں بھی نہیں تھی. اور سنے ذرا بات کو، کوئی پوچھے مرزا جی اس میں تو حدیث گڑھنے والوں میں روافظ کا بھی ذکر تھا، بتایا نہیں آپ نے. او ہاں سوری، معذرت چاہتے ہیں. آپ اپنے پھوپھی زاد بھائیوں کا ذکر کیوں کریں گے؟ کہتے ہیں کہ روافظ نے اور شیعوں نے حضرت علی کی شان میں مبالغہ کرتے ہوئے جھوٹی حدیثیں گھڑی، پھر وہ اقوال ذکر کیے، اور اقوال ذکر کرنے کے بعد جو ہے وہ آگے صفحہ نمبر 161 پر وہ نہیں، صفحہ نمبر صفحہ نمبر 161 کے اوپر کہتے ہیں اہل سنت اور وضع حدیث، یہ عنوان قائم کیا. اس کے تحت کہتے ہیں جب شیعوں نے جھوٹی حدیثوں کا چلن عام کر دیا، صحابہ پر لعن طعن شروع کی، تو بعض اہل سنت نے بھی جواباً صحابہ کی شان میں جھوٹی حدیثیں گھڑنی شروع کی. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد فضائل یعنی خلفائے راشدین وغیرہ پہ بات کرتے ہوئے آگے انہوں نے باب قائم کیا ہے حضرت معاویہ کی منقبت میں جھوٹی احادیث. اب یہ پورا میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، یہ آپ سنیے گا. نمبر 1، قیامت کے دن معاویہ اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کے اوپر نور ایمان کی چادر ہوگی. نمبر 2، اللہ کے نزدیک 3 اشخاص مامون ہوں گے، میں، جبریل اور معاویہ. نمبر 3، اے معاویہ تم مجھ سے اور میں تم سے. نمبر 4، میں جنت میں پوز کریں، میں جنت میں صرف معاویہ کو نہ پاؤں گا. کچھ دیر بعد جب وہ لوٹ کر آئیں گے تو میں پوچھوں گا معاویہ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہیں گے رب العزت کے پاس سے، وہ میرا خیر مقدم کر رہا تھا اور مجھے چمٹا رہا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا دنیا میں جو تمہاری عزت میں کمی کی گئی یہ اس کا صلہ ہے. تنبیہ، یہ جھوٹی حدیث ذکر ہو گئی. اس میں کہیں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی وغیرہ کی کوئی حدیث تھی جو اب تک ہم نے فضائل معاویہ وغیرہ پر سنی پڑھی ہیں. اب آگے تنبیہ کے عنوان سے خلیل الرحمن چشتی صاحب کہتے ہیں ان چند جھوٹی روایات سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ دیگر صحیح اور حسن روایات میں خلفائے راشدین، حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں جو مناقب بیان کیے گئے ہیں وہ غلط ہیں. اندازہ کریں آپ، خلیل الرحمن چشتی صاحب نے ایسی کوئی عبارت نقل نہیں کی کہ جھوٹی حدیث کی شناختی ہوتی ہے کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا حق میں ہو، بلکہ خلیل الرحمن چشتی صاحب نے چند جھوٹی روایات جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں بعض جاہلوں نے گھڑی، وہ نقل کرنے کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ ان جھوٹی روایات سے یہ نہ سمجھا جائے کہ دیگر صحیح اور حسن روایات میں خلفائے راشدین، حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں جو مناقب بیان کیے گئے وہ غلط ہے. کس درجے کا یہ آدمی دجال و کذاب ہے مرزا کہ اس نے ایک روایت کا انتساب یعنی ایک عبارت، ایک قول کا انتساب ان کی طرف غلط کیا اور ان کی جو بات تھی وہ بیان نہیں کی، وہ پی گیا. کہتے ہیں کہ اور یہ وہ کتاب ہے جو شیخ زبیر صاحب اتنی پسند کرتے تھے کہ کمال کام کیا ہوا ہے. مجھے بتائیں جو سلیم الفطرت آدمی بھی، جو صحیح عقل رکھنے والا آدمی، جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہو بھائی، وہ مجھے بتائے یہ مرزا جھوٹ نہیں بول رہا. کیونکہ اگر مرزا سچ بول رہا ہے ہم اس کو ہر چیز معاف کر دیں گے، اس ویڈیو کی ہر چیز معاف کر دیں گے. یہ شیخ زبیر سے یہ کال دکھا دینا کہ شیخ زبیر نے خلیل الرحمن چشتی صاحب کی اس اصطلاحات حدیث میں اس کتاب کے لیے یہ جملہ کہو کمال کام کیا ہوا ہے. ہم اس کتاب کی خدا نہ خواستہ کوئی توہین نہیں کر رہے، کوئی درجہ بندی نہیں کر رہے، صرف بات یہ کر رہے ہیں مرزا جھوٹ بول رہا ہے، سراسر جھوٹ بول رہا ہے. آگے کہتے ہیں تو انکار تو آپ کے اماموں نے کیا ہوا ہے، ہم تو ان کو صحابی مانتے ہیں، اس سے بڑی اور کون سی فضیلت ہوگی، لیکن اس کے پیچھے آپ ان کو چھپا نہیں سکتے. ان سے جو غلط کام قرآن و سنت کے خلاف ہوئے ہیں، وہ جس طرح حضرت عثمان کے پیچھے بنو امیہ نہیں چھپ سکتے، حضرت عثمان تو خلیفہ راشد ہیں. اب مرزا جی تمہیں سب معاف، عمر بن عبدالعزیز کا کیا کرنا ہے؟ اموی ہے نا، ان کا کیا کرنا ہے؟ جو جواب آپ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دیں گے وہ ہماری طرف سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمجھ لیجیے گا. اور رہی بات یہ کہ ان کے جو غلط کام قرآن سنت کے خلاف ہوئے ہیں، مرزا جی وہ تو ہم کہتے ہیں نا، آپ نے الحمدللہ آپ کو اس کے جوابات دیے، آپ نے جتنے ان پہ الزامات لگائے ہم نے اس کا ایسے جوابات دیے، آپ کی پوری ذریت کے پاس جواب اس کا نہیں ہے، ہمارے جواب کا جواب نہیں ہے. اور ہم تو آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں
آپ کیوں نہ ایسا ہو کہ یہ جو غلط کام انہوں نے کیے ہیں یہ بیٹھ کے ہمارے سامنے دوہرا دیں ایک دفعہ. نہیں چلو چھوڑو، اسے بھی چھوڑو. اور آخری جملہ، آخری بات، تو ہم ان کو تو صحابی مانتے، اس سے بڑی اور کون سی فضیلت ہوگی؟ ٹھیک ہے چلیں، الحمدللہ یہ فضیلت غزوۃ البحر کی، یعنی سمندری جہاد والی جو حدیث کی معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت الحمدللہ وہ تو ثابت ہو ہی گئی. چلیں آج ہم مرزا جی کو ایک اور اسپیسیفک فضیلت دیتے ہیں، اور کسی اور سے نہیں، مرزا جی کی اپنی زبان سے دیتے ہیں. آخر میں صرف حوالہ دیں گے اور شارح حدیث کا ایک جملہ بتائیں گے. مرزا جی کے آفیشیل پیج پر 26 دسمبر 2017 کی اپلوڈڈ کلپ قرآن خوانی کا ثبوت صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، اور اس میں جو مرزا جی بات کر رہے ہیں، پچھلے دنوں مرزا جی نے یہی بات پچھلے دنوں بھی اپنے ایک ویڈیو کلپ کے اندر دوبارہ دہرائی. وہ کیا بات ہے؟ مرزا جی کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کس طرح جونیئرز کی ٹریننگ کیا کرتے تھے، آپ ذرا دیکھیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آئے اور دیکھا کہ کچھ لوگ ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے اور آپس میں مسجد میں گفت و شنید کر رہے تھے. تو آ کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا کہ تم لوگ یہاں پر کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اس لیے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم اے امیر المومنین اس لیے بیٹھے تھے. تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ میں نے تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی کی ہے، بلکہ میں نے ایک سنت عمل کیا ہے. ایک دفعہ ہم لوگ بھی اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے. پھر مرزا جی نے اپنے مخصوص سٹائل میں کہا اللہ اکبر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. ہم بھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اسلام کی دولت دی، اور اس کے ذکر میں مشغول تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے تم لوگ یہاں کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپس میں یہ گفت و شنید کر رہے ہیں کہ ہم کتنی گمراہی کے دور میں تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، آخرت کی کامیابیاں ہمارا مقدر ہو جائیں گی. میں نہیں کہہ رہا، مرزا صاحب کا جملہ ہے. اس اسلام کی دولت کی وجہ سے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تم اس لیے بیٹھے تھے. تو ہم نے پھر قسم اٹھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ میں نے قسم بدگمانی کی وجہ سے نہیں اٹھوائی تم سے، بلکہ اس لیے کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. مرزا جی اپنے مخصوص ہے. لو جی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کے فرشتے فخر کر رہے ہیں. کہہ کون رہا ہے؟ ترجمہ کون کر رہا ہے؟ اور سنو، اب میں بتا دوں آپ کو بات. یہ روایت، یہ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا، امام نووی نے باب قائم کیا، باب فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن والا ذکر. اس کے تحت حدیث نمبر 6732 کے تحت ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ اس کو کوئی ایسے نہیں سمجھ لیجیے گا وہ پہلے مرزا جی نے پڑھ دیا بعد میں پڑھ دی، روایت صحیح نہیں ہوگی. صحیح مسلم کی روایت. اور یہ فرشتوں کا فخر کرنے کا معنی ذرا سمجھ لیجیے. یہ شرح نووی ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 341 ہے. وہ کہتے ہیں معناہ یظہر فضلکم لہم. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تمہاری فضیلت کو ان کے اوپر تمہاری فضیلت ظاہر ہو رہی ہے، فرشتوں پر تمہاری فضیلت ظاہر ہو رہی ہے. وَيُرِيَهُمْ حُسْنُ عَمَلَكُمْ، اور تمہارا عمل کا اچھا ہونا وہ دیکھ رہے ہیں. وَيُثْنَىٰ عَلَيْكُمْ عِندَهُمْ، اور ان کے پاس تم لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے. لو جی، معاویہ کے اعمال کی تعریف کہاں ہو رہی ہے؟ اب سمجھے ہی نہیں بات کو. غزوۃ البحر والی حدیث تو تھی ہی تھی، مرزا جی کے گلے کی ہڈی. امت روافظ کے اوپر صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی گلے کی ہڈی بن کے اب اٹک گئی. اب اس کا بھی دیکھ لو. اور آخر کے اندر ایک عام سننے والے بھائیوں کے لیے یہ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں. یہ ہم عموماً کہا کرتے ہیں
یہ میرے ہاتھ میں شرح فقہ اکبر ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے. اس کے صفحہ نمبر 71 کے اوپر ابن دقیق العید ان کے والد سے وہ لکھا ہے کہ وہ اپنی کتاب عقیدہ میں لکھتے ہیں وما نقل فیما شجر بینہم واختلفوا فیہ فمنہم ما ہوا باطل وکذب فلا یلتفت الیہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپسی اختلافات کے حوالے سے جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے تو ان میں سے بعض تو بالکل باطل اور جھوٹ ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے. وما کان صحیحا، اور جو ان میں سے صحیح ہے اولناہ تاویلا حسنا، اس کی بہت اچھی تعویل کی گئی ہے، اس کے بہت اچھے معنی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، وہ ثابت شدہ، گھڑے ہوئے نہیں، ثابت شدہ. لأن الثناء علیہ من اللہ سابق، اور جو روایتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں ان سے پہلے اللہ ان کی ثنا قرآن حکیم میں بیان کر چکا ہے. وما نقل من الکلام اللاحق محتمل للتاویل والمشکوک والموہوم لا یبطل المحقق والمعلوم. وما نقل من کلام اللاحق، جو بعد میں ان کے لیے کلام لاحق ہوا جس میں تعبیل کا احتمال ہے، تو جو مشکوک اور وہمی بات ہے وہ پہلے سے جو علمی بات ہے اس کو باطل کیسے کر سکتی ہے؟ تو ہم یہ بات کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ دو حال میں سے کسی ایک حال سے خالی نہیں ہے. نمبر ایک، یا تو وہ ضعیف باطل من گھڑت قسم کی روایات ہیں جنہیں نقل کر کے بیان کر کے آدمی صحابہ کرام پر توہین و تنقیص کا معاملہ کرتا ہے، یا پھر روایات صحیح ہیں مگر ان کے غلط معنی مفہوم بیان کیے جاتے ہیں، غلط پس منظر بیان کر کے صحابہ پر اعتراضات کیے جاتے ہیں. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.